मैं एक दामाद हूँ और मैंने जल्दबाजी से काम लेकर शादी के मामले में सिर्फ बीवी के सिलसिले में तो ज़रूर तहकीकात कर ली थी कि क्या उम्र है, सेहत कैसी है, सूरत व शक्ल का क्या आलम है, तालीमी इस्तेदाद क्या है, वगैरह वगैरह। मगर अब सर पर हाथ रख कर रोना पड़ता है कि ये क्यों ना पूछा था कि उनमें कितनी खालाएं, कितनी नानियाँ, दादियाँ, चचियाँ, ताइयाँ, बहनें और भावजे हैं, और कितने इसी किस्म के मर्द रिश्तेदार हैं, और इन रिश्तेदारों के कितने ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको जबरन अपना रिश्तेदार समझना पड़ेगा, और कितने ऐसे अजीज़ हैं जिनको अखलाकन अजीज़ मानना पड़ेगा। फिर उनके बाद उन अजीज़ों की बारी आती है जिनको इंतज़ामन अजीज़ कहा जाता है। फिर इंतकामन अजीज़ बन जाने वालों की बारी आती है, और आखिर में जोग्राफियाई रिश्तेदार आते हैं, मसलन खाला, हमसाई और चचा, पड़ोसी वगैरह। इसकी तहकीकात न करने का नतीजा ये हुआ कि अब दिल गरीब इधर है उधर ज़माना है। एक से एक ससुराली रिश्तेदार रोज़ देख लीजिए जो मोहब्बत छिड़कने धरा हुआ है। गरीब खाने पर दफ्तर से थके हारे भूखे प्यासे दिमाग का अर्क निकलवाए हुए सुकून की तलाश में घर पहुँचे हैं कि देखते क्या है, मीठे पानी की बोतलें भकाभक खुल रही हैं, मुर्ग ज़िबा हो रहा है, खानसामा बावर्ची खाना में पतीलियों से वर्जिश कर रहा है, और अंदर से ऐसे कहकहों की आवाज़ें आ रही हैं गोया कोई बेचारा आसेबी खलल में मुब्तला है। किसी मुलाजिम से पूछा कि ये घर किसके नाम अलाट हो गया। मालूम हुआ कि बेगम साहिबा के कोई फूफा माँ अहलो अयाल तशरीफ़ लाए हैं। जल तू जलाल तू साहिब कमाल तू आई बला को टाल तू का वजीफ़ा पढ़ते हुए जो घर में दाखिल हुए तो बेगम साहिबा खुशी से बदहवास दौड़ी हुई तशरीफ़ ले आईं। अरे आपको खबर भी है कौन आया है? फूफा मियाँ, फूफी, नज्जो, जुगनू, छम्मी, लाडो, रानी। आइए ना, आपने तो देखा भी ना होगा इन सब को। बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं सब आपका। अर्ज़ किया, कुछ बताइए तो सही, ये कौन फूफा तसनीफ़ कर लिए आज? वो जो परसों आए थे वो भी तो फूफा थे। अहमक समझकर मुस्कुराई। अरे वो तो ज़रा दूर के फूफा थे, ये उनसे ज़रा करीब के फूफा हैं। अब्बा जान की रिश्ता में खाला जात बहन की सगी नंद हैं। ये तो हमारी शादी में ना आ सकी थी। फूफा मियाँ बेचारे पर एक झूठा मुकदमा चल गया था इन दिनों। मतलब ये है कि अब आए हैं ये लोग, बड़ी मोहब्बत के लोग हैं, आप बहुत खुश होंगे। चलिए मैं चाय लगवाती हूँ, सबके साथ आप भी पी लीजिए। अब जो हम ज़रा उनके करीब फूफा के पास पहुँचे तो जी चाहा उनसे मिजाज पूछने की बजाय घी का भाव पूछ लें। चढ़ी हुई दाढ़ी, बड़ा सा पगड़, खौफनाक आंखें, पहाड़ का पहाड़ इंसान। हमारी शादी के ज़माने में इस शख्स पर झूठा नहीं बल्कि डकैती का सच्चा मुकदमा चल रहा होगा। आंखें चार होते ही डर के मारे अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैकुम। वो हज़रत एकदम से वालेकुम अस्सलाम का बम रसीद करके हमलावर हो गए और इस ज़ोर से मुसाफा फरमाया कि भतीजी का सुहाग टिमटिमा कर रह गया। अभी इन हज़रत से ज़ोर कर ही रहे थे कि उनकी अहलिया मुहतरमा बलाएँ लेने को जो आगे बढ़ीं तो बेसाख्ता कलिमा शहादत ज़बान पर आ गया कि इससे बड़ी सआदत और क्या है कि मरने से पहले कलिमा पढ़ सके आदमी। मगर ये मोहतरमा यानी यके अज़ खुश दामन दुआएं देती हुई हट गईं। अब जो नज़र पड़ती है तो उनके एक साहिबजादे हमारा टेनिस का बल्ला लिए एक सडोल किस्म के पत्थर से खेल रहे हैं, और हम पर वो वक्त पड़ा है कि हम उनसे ये भी नहीं कह सकते कि ये वो बल्ला है जिससे हमको लॉन टेनिस चैम्पियनशिप के मैच खेलना है। टेनिस के उस बल्ले पर फातिहा भी ना पढ़ने पाए थे कि एक निहायत घिनौनी सी साहिबजादी, एक इस हाथ में और एक उस हाथ में, दो पेपर वेट लिए हुए नजर आईं जो जाहिर है कि लिखने की मेज़ से उठाए होंगे। लपक कर लिखने की मेज़ को जो देखते हैं तो वहाँ रोशनाई का सैलाब आ चुका है, और अक्सर ज़रूरी कागजात रोशनी में डूबकर खुश्क भी हो चुके थे। अभी रोने का इरादा कर ही रहे थे कि ड्रेसिंग टेबल पर जलजला सा आ गया। छोटी बड़ी शीशियाँ आपस में टकराने लगीं और एक आध गिर भी गई। देखते क्या है कि एक बरखुरदार उसके नीचे से बरामद हो रहे हैं। जी चाहा कि सर पीट लें, मगर बेगम ने बाहर से आवाज़ दी कि चाय लग गई है। लिहाजा खून के घूंट पीते हुए चाय की उस मेज़ पर आ गए जो महाजरीन का कैंप बनी हुई थी। फूफा साहब चाय की प्याली से तश्तरी में चाय उंडेल उंडेल कर शड़प शड़प की आवाज़ों के साथ चाय नौश फरमा रहे थे। उनकी अहलिया मुहतरमा केला खा चुकने के बाद एक एक केला अपनी औलाद को तकसीम फरमा रही थी, और औलाद खुश्क मेवे से अपनी जेबें भर रही थी।
ایک صاحبزادے نے اپنی بہن سے بادام چھیننے کی کوشش میں جو ہاتھ مارا ہے تو نئے سیٹ کی کیتلی ایک زمزمے کے ساتھ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئی۔ تو ہم نے اپنے کو غشی سے بچاتے ہوئے عرض کیا کہ کوئی مذائقہ نہیں، حالانکہ یہ 100% مذائقہ ہی مذائقہ تھا۔ پھوپھا صاحب نے ادھر سے اور پھوپھی صاحبہ نے ادھر سے صاحبزادے کو 2 ہاتھ رسید کر کے رہی سہی فضا کو اور بھی نغموں سے لبریز کر دیا، اور اب جو ان برخوردار نے رونا شروع کیا ہے تو خودکشی کو جی چاہنے لگا۔ خدا خدا کر کے یہ طوفان تھما تو پھوپھا صاحب نے تقریب تشریف آوری کچھ اس فصاحت سے بیان فرمایا کہ ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ معلوم ہوا کہ مقدمہ چل جانے کی وجہ سے ملازمت جاتی رہی ہے، لہٰذا آپ ملازم ہونے تشریف لائے ہیں، اور جب تک خاکسار ان کے لیے ملازمت کا انتظام نہیں کرتا وہ ٹلنے والے نہیں ہیں۔ عمر پینشن لینے کے لگ بھگ، تعلیم ایسی کہ ناخواندہ کانسٹیبل بھرتی ہو کر ہیڈ کانسٹیبل کے عہدہ جلیلہ تک ترقی فرمائی تھی کہ اب یہ پکڑی جانے والی رشوت پکڑ لی گئی اور دھرے گئے دل خانہ خراب کے بدلے۔ وہ تو کہیے خوش نصیب تھے کہ قالین بانی سیکھنے جیل نہیں بھیجا گیا، صرف ملازمت ہی گئی۔ خیر یہ تو جو کچھ ہوا وہ ہوا، سوال تو یہ تھا کہ آخر ہم اپنی کس جیب سے ملازمت نکال کر ان کے حوالے کرتے کہ اے ہماری بیوی کے محترم پھوپھا یہ لے ملازمت۔ ہم کو خوش دیکھ کر بولے، برخوردار اس خاموشی سے کام نہ چلے گا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم کس قدر اثر و رسوخ کے آدمی ہو، ذرا سا اشارہ کر دو گے تو اچھی سی اچھی ملازمت میرے لیے خود ہاتھ پھیلائیں گی۔ صاحبزادے حکام رسی بڑی چیز ہوتی ہے، اور میں تو اس کو اپنے خاندان کے لیے نعمت غیر مترقیہ سمجھتا ہوں کہ تمہارا ایسا بارسوخ برخوردار ہمارے خاندان میں شامل ہو گیا ہے۔ تو میاں مطلب یہ ہے کہ میرے گھر کا خرچ 250 روپے ماہوار سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ملازمت ایسی ملے کہ بالائی آمدنی کی لالت میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ بیگم صاحبہ نے بڑی شگفتگی سے فرمایا، پھوپھا میاں بس آپ اطمینان رکھیے، آپ نے ان سے کہہ دیا ہے، بس اب یہ سمجھ لیجئے کہ نوکری مل گئی، ان کی کوشش ٹل نہیں سکتی، اور ہم کو گھور کر چپ رہنے کا اشارہ کر دیا، لہٰذا ہم کو کہنا ہی پڑا کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ چائے کے بعد ہم نے اپنے کمرے میں آ کر بیوی صاحبہ کو بلا کر سچ مچ رو دینے کے انداز سے کہا، خدا کے لیے یہ تو بتاؤ کہ تم نے آخر میرا کیا انجام تجویز کر رکھا ہے؟ یہ تمام نقصانات، یہ ابتری گھر کی، یہ ستیہ ناسی میرے کمرے کی، میرے قیمتی ریکٹ کی یہ بربادی وغیرہ تو ایک طرف، میں ان سب نقصانات کو اپنی جان کا صدقہ سمجھ لیتا، مگر مجھ سے آخر ایسے وعدے کیوں کروا دیتی ہو جو میرے امکان ہی میں نہ ہوں؟ بھلا غور تو کرو، میں ان حضرت کو 250 روپے ماہوار کی ملازمت کیسے دلوا سکتا ہوں؟ سرگوشی کے انداز میں بولی، آپ سچ مچ عقل کے دشمن ہیں۔ میں نے تو اپنے میکے میں آپ کا نام اونچا کرنے کے لیے مشہور کر رکھا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، بڑے بڑے افسر آپ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم؟ اس طرح عزت بڑھتی ہے آدمی کی۔ ایک آدھ دن کے بعد خوبصورتی سے ٹال دوں گی۔ عرض کیا، کاش یہ خوبصورتی آپ اب نہ آزمائیں تاکہ میرا قیمتی ریکٹ بچ جاتا، اتنے حسین چائے کے سیٹ کی کیتلی نہ ٹوٹتی۔ پھر رازداری سے بولی، ارے آپ کو نہیں معلوم ہے، یہ پھوپھا بڑے ڈھنڈور جی ہیں، اگر یہاں سے ہم لوگوں کے حسن سلوک کے قائل ہو کر گئے تو سارے خاندان میں آپ کی تعریفیں کرتے پھریں گے۔ آج ان سب کو سنیما ضرور دکھا دیجئے، کسی کا موٹر چپکے سے منگوا لیجئے گا، میں نے کہہ رکھا ہے کہ موٹر کارخانے گیا ہوا ہے، لیجئے، یک نہ شد دو شد۔ آپ نے یہ بھی مشہور کر رکھا ہے کہ گھر کا موٹر بھی ہے، اب بتائیے کہ اس میں بیچارے سسرال والوں کا کیا قصور؟ وہ تو اسی قسم کی موٹی تازی توقعات لے کر آتے ہی رہیں گے، اور بیگم صاحبہ کی یہ شیخی دیوالیہ نکلواتی رہے گی۔ اسی طرح بات یہ ہے کہ اس بات کا صحیح انداز تو مردم شماری کے کاغذات دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ بیگم صاحبہ کی معرفت ہمارے سسرالی عزیزوں کے صحیح اعداد و شمار کیا ہیں، مگر فی الحال تو یہ ہو رہا ہے کہ دفتر میں بیٹھے کہ چلمن اٹھائی اور کوئی نہ کوئی اجنبی بزرگ موجود۔ برخوردار تم مجھ کو نہیں جانتے، مگر تم دراصل میری آنکھوں کے نور اور دل کے سرور ہو، اور میں رشتہ میں تمہارا خسر ہوتا ہوں۔ وہ بچی جو تم سے منسوب ہے میری گودوں کی کھلائی ہوئی ہے، اور بچپن ہی سے اس کی پیشانی پر وہ ستارہ چمکتا ہوا دیکھ رہا تھا جس کو نیر اقبال کہتے ہیں۔
تو عزیز من دیکھنے کو بے حد جی چاہتا تھا۔ دوسرا کام یہ تھا کہ میرے بچے یعنی تمہارے برادر نسبتی کا چالان ہو گیا ہے۔ بلوے کے سلسلے میں غالباً صاحبزادے نے کسی کا سر پھوڑ دیا ہے۔ بہرحال تم میرا اتنا کام کر دو کہ اس چالان کے قصے سے نجات دلوا دو۔ کسی طرح اب وہ کام ہو سکتا ہو یا نہ ہو سکتا ہو، مگر اس حماقت کی پاداش میں کرنا ہی پڑے گا کہ ان کے خاندان میں شادی کر بیٹھے ہیں۔ دفتر سے گھر پہنچے ہیں تو کوئی اور رشتہ دار موجود ہے اپنی کسی ایسی ہی غرض کو لیے ہوئے، اور اگر کچھ نہ بھی صحیح تو آج اس سسرالی عزیز کے کسی عزیز کی شادی ہے اور دلہن کے لیے تحفہ کی ضرورت ہے۔ آج اس سسرالی عزیز کے بندہ زادے کے عقیقہ ہے، اس میں شرکت کی ضرورت ہے، اور شرکت ٹیکس کی بھی۔ بیگم صاحبہ واقع ہوئی ہیں۔ ایسی مرنجان مرنج کے میکوں والوں سے تعلقات بھی زیادہ سے زیادہ استوار رکھنا چاہتی ہیں، اور شوہر کو بھی کچھ ایسا رائی کا سا پہاڑ بنا کر اپنے میکے بھر میں مشہور کر رکھا ہے کہ ان کی تصنیف کی ہوئی پوزیشن کو سنبھالنا ایک مستقل عذاب بن کر رہ گیا ہے۔ یہ حال ہے کہ کسی پر مقدمہ چل جائے وہ دوڑا آ جائے گا اس خاکسار کے پاس، کسی کو کوئی سفارش پہنچوانا ہوگی منہ اٹھائے چلے آئیں گے غریب خانے پر، کسی سے کوئی جرم سرزد ہوگا پناہ لی جائے گی اس خاکسار کی آڑ میں۔ بیوی نے اس خاکسار شوہر کو تبرک بنا کر اپنے میکے میں بانٹ دینے کی ٹھان لی ہے، اور خوش ہیں کہ ماں کا سکہ جم رہا ہے۔ میرے عزیزوں میں میاں ایسے حواس باختہ ہو چکے ہیں کہ ان سسرالی نوازشات کا اب سلسلہ بند ہوتا ہی نہیں۔ کوئی لاکھ محبت چھڑکتا، خلوص برساتا، مامتائیں لٹاتا ہوا آئے، مگر یہ سنتے ہی خون خشک ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی سسرالی عزیز ہے۔ وہ بیچارہ داماد پرسی کا احسان کرتا ہے، اور داماد ایسے سسرال سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ مجھ پر احسان جو کرتے تو احسان ہوتا ہے،